ایک فیکشن ہے جس پہ میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں کہ وائی آر دے بیہیونگ دس وے. کل رات پی او کے کی لیپا ویلی میں انڈین آرمی کا ایک بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا. پاکستان کا عام ڈپورٹ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا. پرووکیٹو فائرنگز پہلے پاکستان کی طرف سے آئی، پر جب بھارت کا جواب آیا تو پاکستان سنبھال نہیں پایا. کچھ چوکیوں کے مکمل تباہ ہونے کی اطلاع تھی. اب بھارت نے کل کی جو رات ہے جو گزری ہے اب سے چند گھنٹے پہلے کچھ ایڈونچرز کیے ہیں. اٹ سمپلی مینز کہ اب ان کو صرف کوئی وجہ چاہیے کمپلیٹ آکوپیشن کی. ایک تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے امپارشل انکوائری کی آفر کی، اس کو انڈیا کے آگے سبمیشن کہہ کر قرار دیا. جی ہاں بالکل، دے آر گوئنگ فار دا فائنل سولوشن. شاید 2-3 فرنٹس پہ وہ کچھ اسٹرائکس کریں، جہاں ایئر اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے لیکن شاید میزائل کا بھی استعمال کہیں نہ کہیں ہو. انڈیاز مودی واز ہارشسٹ ریسپانس ٹو کشمیر اٹیکرز. نیو یارک ٹائمز نے جو آرٹیکل لکھا ہے، بلکہ جو خبر رپورٹ کی ہے نئی دلی سے، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ انڈیا سیمز ٹو بی بلڈنگ اٹس کیس فار اسٹرائکنگ پاکستان. من کی بات جو ہر مہینے وہ کرتے ہیں، اس سے بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں تو کہہ دیا ہے کہ ایکشن تو ہوگا. اب امریکہ کی بھارت کو حمایت، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. سارے معاملے کو جس طرح ہم نے ہینڈل کیا ہے اس میں فالٹ لائنز کہاں تھی؟ پاکستان کو صرف ایک بھارت کے محاذ سے نہیں بلکہ 2 اور محاذ ایسے ہیں جہاں پر بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو اس کنٹری کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر حملہ ہونا ہو کہ وہ کہاں کہاں پر پروٹیکٹ کرے. انہوں نے ایک اور بات بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ 40 سے 50 بقول ان کے لانچ پیڈز ہیں. حافظ جی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، لیپا گھاٹی میں بھارتی سینا نے پاکستان کے ہتھیار ڈیپو کو پوری طرح سے دھوست کر دیا ہے. ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی او کے میں لیپا ویلی میں بھاری بھرکم گولہ باری ہو رہی ہے. دوسری طرف پی او کے میں بھارت کے سمبھاوت حملے کے بڑھتے ڈر کے کارن ایک میڈیکل ایمرجنسی گھوشت کر دی گئی ہے. پاکستان سرکار کے آدیش کے انوسار سبھی میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں اور انہیں ترنت اپنی ڈیوٹی پر واپس لوٹنے کا نردیش دیا گیا ہے. یہ قدم کسی بھی سمبھاوت آپاتکالین استھتی سے نپٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہے. دوسری طرف کشمیر گھاٹی میں اب تک کل 9 آتنکیوں کے گھروں کو بلاسٹ کر کے اڑا دیا گیا ہے. اس سے پہلے شوپیاں ضلع کے وانڈینا علاقے میں آتنکی عدنان شفیع کے گھر کو دھوست کر دیا گیا. عدنان شفیع قریب 1 سال پہلے لشکر طیبہ آتنکی سنگٹھن میں شامل ہوا تھا. اس سے پہلے کپواڑہ میں آتنکی فاروق احمد کے گھر کو وسفوٹ کر کے اڑا دیا گیا. ان سبھی کو ملا کر کشمیر گھاٹی میں اب تک کل 9 آتنکیوں کے گھر کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کی بھی جو مشقیں نظر آئی ہیں، جو ایکسرسائز نظر آئی ہیں ابھی تک، وہ نیوی کی بھی انہوں نے ایکسرسائز شروع کر رکھی ہیں. وہ ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ایئر بیسز پر بھی ہو رہی ہے. ہیوی ڈپلائمنٹ وہ جو آپ کی آرمی ہے اس میں بھی ہے. تو ہر طرف سے ان کی بھی ڈرلز جاری ہیں. تو اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرف سے حملہ ہوگا. دیکھیں نا، حملہ جس نے کرنا ہوتا ہے اس کی طرف سے جو ہے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں پہ ہونا ہے، تبھی آپ اپنے اس ایریا کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. تو اس کنٹری کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر حملہ ہونا ہو کہ وہ کہاں کہاں پر پروٹیکٹ کرے. وہ صرف اپنے کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں. جو ایک وار کی اسٹریٹجیز بنانے والے جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنے تئیں اس کی کوشش کر سکتے ہیں. ادروائز یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کہاں سے حملہ ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو یہ حملہ ہوگا یہ کوئی صرف ایئر سٹرائک جیسے کہ پہلے بالا کوٹ یا اس طرح کی ہوئی ویسا نہیں ہوگا. یہ اس سے کچھ بگر ہے. اس سے صرف کچھ بگر نہیں بلکہ بہت بگر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری نیوز کی طرف. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ دوسری خبر یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ جب شروع ہونے والی ہوتی ہے، بلکہ شروع کیا ہونے والی ہوتی ہے، اب تو جیو پالیٹکس اس طرح چلتی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے یہ پتہ ہی ہوتا ہے. الائنمنٹس جو ہیں وہ پہلے سے ہی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ نظر آئی ہے کہ جو افغانستان ہے وہ لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف لڑے گا یہ جنگ. اچھا، اس کی کیا لاجکس ہیں، ہو سکتی ہیں، یا یہ اندازہ کیوں ہے، یا میں یہ انالیسس کیوں کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میں آپ کو لاجکس بتا دیتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. جیسے کہ آپ اچھا پہلے ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کیوں ہو رہی ہے. انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت افغانستان میں ہے.
आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ। अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पर जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल है, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए। ये अभी तक की ओवरऑल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें कुछ और भी हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इंडिया ने जब रात को अनाउंस किया तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मतलब एक दिन में 2500 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो गिरावट हुई है, डिक्लाइन किया उसने। तो क्योंकि जब इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लाजमी पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि कोई पता नहीं किस वक्त कोई आपस में इन लोगों का कोई झगड़ा शुरू हो जाए। एक तो ये है। इसके साथ साथ एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मिली कि जी इंडिया ने पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। अच्छा, उसके ऊपर बातें बहुत हो रही हैं कि जी इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया। ओ भाई, जब इंडिया आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, बॉर्डर पे आना जाना नहीं रखना चाहता, वीज़ा देना नहीं चाहता, पानी नहीं देना चाहता, तो फिर मतलब ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली है वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 से ट्विटर बंद है, उसको बाकायदा बैन किया गया है। और उसके पीछे जो लॉजिक बताई गई कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जब इतना बड़ा खतरा है तो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो तो खुद इनको बंद कर देना चाहिए, बजाय इसके कि इंडिया इसको ब्लॉक करे। इसीलिए मेरे ख्याल में ये वावेला करना कि ये बड़ा जी उन्होंने गलत किया, ये बड़ा जुल्म हुआ, तो आई थिंक सो पाकिस्तानियों को जो खुद ये सारा कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, तकरीबन 1.5 साल हो गया, लोगों ने रिट पिटिशन दायर कर दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। पीटीए के चेयरमैन को बुलाया गया, उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी नहीं दिया। बस यही कहा गया कि जी बस खतरा है, हम कह रहे कि खतरा है। तो जब खतरा है तो ऐसे खतरे की चीज़ें जो है वो तो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक तो